السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواہ الامام ابو داود فی سننی۔ محترم حاضرین، دنیا کی عظیم شخصیتوں میں سے ایک انمول شخصیت، ایسی شخصیت جن پر مسلمانوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں، ایک ایسا شخص، ایک ایسا عالم دین جس پر بہت سے افراد نے جہالت کے فتوے لگائے، ایسے امن پسند انسان جن پر لوگوں نے ظلم کا دھبہ لگا دیا، ایک ایسے اچھے عقیدے والے انسان جنہیں لوگوں نے بدعقیدہ کہہ کر لوگوں میں مشہور کر دیا، ایک ایسا سیدھا راستہ دکھانے والا انسان جس کو لوگوں نے گمراہ کہہ کر لوگوں کے درمیان پرچار کیا، ایک ایسی شخصیت ہے جو انتہائی مظلوم شخصیت، عوام ہی نہیں بلکہ علماء نے بھی اس شخصیت کو اچھی طرح سے پہچاننے سے انکار کیا۔ بعض لوگوں نے پہچاننے کے باوجود بھی ان سے انجان بن گئے اور ایسی باتیں اس شخصیت کے بارے میں مشہور کر رکھی ہیں کہ باقاعدہ دنیا پریشان ہے، شبہے میں مبتلا ہے کہ آخر وہ شخصیت کون سی تھی اور کیسی تھی۔ اس شخصیت کا نام مجدد اسلام امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ۔ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد وقت کے مشہور علماء میں سے ایک تھے، اپنے علاقے کے قاضی بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دادا سلیمان وہ بھی وقت کے بڑے علماء میں سے تھے اور انہوں نے بھی قضات کا منصب اپنی زندگی میں کئی سال تک اپنایا ہے۔ اس طرح سے ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے شخص محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ابتدائی عمر میں جب یہ 10 سال کی عمر تک بھی ابھی نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اپنے والد سے جو خود عالم تھے ان کے پاس انہوں نے علم حدیث، علم فقہ اور بہت سے علوم حاصل کیے اور اس کے بعد اپنے شہر سے نکل کر مکہ، مدینہ، احساء، عراق اور ایسے کئی علاقوں کا انہوں نے علمی سفر کیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ریاض سے، سعودی عرب کی راجدھانی ریاض سے تقریباً 70 کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر عیینہ نامی شہر کے اندر پیدا ہوتے ہیں،
سن 1115 ہجری میں، اور پھر درعیہ نامی شہر میں 1206 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ایک مختصر سی زندگی تھی ایک عالم کی، ایک ایسے شخص کی جس شخص نے ایسے وقت میں اپنی آنکھیں کھولی تھی جس وقت ان کے علاقے میں مسلمان قبر پرستی میں مبتلا تھے، مسلمان شرک و بدعات و خرافات میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کے درمیان میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگنے، دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے، دوسروں سے اولادیں مانگنے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو پیدا فرمایا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ جزیرہ عرب کا وہ علاقہ جس علاقے سے شرک کا صفایا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر طرح طرح کی تکلیفیں مصیبتیں ڈھائی گئی، ان تمام افراد نے، نبی نے، صحابہ نے، محدثین نے، فقہا نے، مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں نے ان علاقوں کو شرک سے پاک کرنے، توحید پر قائم رکھنے کے لیے بے انتہا انہوں نے قربانیاں دی، اور اسی علاقے میں جا کر مسلمان شرک کرنے لگے۔ اسی اسلامی مرکز مکہ میں رہ کر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکانے لگے۔ اسی مدینہ شہر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس شہر میں جا کر مسلمان قبروں کے اطراف میں طواف کرتے ہوئے باقاعدہ ان سے اولادیں مانگنے لگے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کرتے کرتے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی توحید کی دعوت میں صرف کروں گا، میں اپنی زندگی بھر باقاعدہ مسلمانوں کو شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، ہر طرح کے فتنے سے ان سب کی حفاظت کر کے ان سب کو ان فتنوں سے باہر نکالوں گا۔ اور اس طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب ایک علمی سلسلہ شروع کیا، باقاعدہ طالب علمی کے دور میں ہی آپ نے اپنے اساتذہ سے جو چیزیں سیکھی تھی باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں، طلباء کے درمیان میں کہیں کوئی بدعت یا شرک کا شائبہ دکھائی دیتا، آپ فوراً انہیں منع کر دیتے، اپنے ساتھیوں کو برائیوں سے روکنے لگتے۔ اور بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ آپ کے اساتذہ میں بھی ایسی غلطیاں ہوتی تھی جس غلطی کا شمار یا اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا، تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے اساتذہ کی بھی بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ عیینہ شہر جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، ابتدائی دور میں جب آپ علم حاصل کر رہے تھے تب وہاں پر ایک استاد کا ایک طریقہ تھا کہ وہ استاد باقاعدہ جب بھی درس دیتے تھے، طلباء کو پڑھانے کی شروعات کرتے تھے، تو اس سے پہلے زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگتے تھے۔ عیینہ شہر کے قریب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی درگاہ ہوا کرتی تھی، ایک بڑی مزار ہوا کرتی تھی۔ مسلمان وہاں جاتے، طواف کرتے، نظر و نیاز چڑھاتے، وہاں جا کر جانور ذبح کرتے، ان سے اولادیں مانگتے تھے۔ ماحول اتنا زیادہ
گندا ہو چکا تھا کہ علم والے بھی باقاعدہ چاہتے نہ سمجھتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے استاد محترم درس کی شروعات میں کبھی کبھار زید بن خطاب کا نام لے کر ان سے دعا مانگنے لگتے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک طالب علم تھے، انہوں نے اپنے استاد کو ایسا کہتے ہوئے سنا تو ایک مرتبہ جیسے انہوں نے زید بن خطاب کے نام سے مدد مانگی تو ان کے قریب جا کر اپنے استاد سے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زید سے زیادہ بڑا قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی زید سے بڑا قادر ہے۔ اس طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اصرار کرنے سے باقاعدہ ان کے استاد کو یہ پتہ چلا کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ معاشرے میں لوگ اپنی زبانوں پر جو بار بار زید بن خطاب سے مدد مانگنے کا یہ جملہ شروع کیا ہوا ہے، جو علماء کی زبان پر بھی آ گیا، ان کے اساتذہ کی زبان پر بھی آ گیا، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اور اس طرح سے ان کے استاد نے باقاعدہ توبہ کر لی۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کا جو مشن ہے، ان کی جو دعوت ہے، بنیادی دعوت عقید توحید، بنیادی دعوت لوگوں کو شرک سے منع کرنا، بنیادی دعوت اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عابد بنانا، انسانوں کو یہ سبق دینا کہ رب العالمین جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے وہی تمہارا معبود بھی ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی زندہ ہے، وہی قیوم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھانا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے اولاد کا مطالبہ کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہ ذلت کی بات ہے، مالک ارض و سما کی بغاوت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کے خلاف بغاوت ہے، اس کی توہین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے عبداللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ مدد دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، وہی معبود بھی ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی ابتدا سے ہی باقاعدہ اس علاقے میں جہاں تمام کے تمام مسلمان ہوا کرتے تھے توحید کی دعوت شروع کی، اور اس توحید کی دعوت کی وجہ سے کئی طرح کے مسلمانوں نے آپ سے بغاوت کی، آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کو تکلیفیں دی۔ اللہ کی طرف بلانے کی جرم میں، اللہ کی طرف بلانے کی غلطی پر باقاعدہ مسلمان خود ناراض ہو گئے۔ مسلمانوں کا دین تو یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ کی طرف بلانے والے کو انہوں نے غلط سمجھا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، انہیں تکلیفیں دینے لگے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں، مکہ شہر جو اسلام کا مرکز ہے، وہاں اپنے ایک استاد سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ استاد درس ختم ہو جانے کے بعد جب کتاب بند ہو جاتی اور کام مکمل ہو جاتا تو کہتے یا کعبۃ اللہ، یا کعبۃ اللہ، اے اللہ کے کعبہ۔ یعنی کعبہ کو، مکہ میں تھے، سامنے کعبہ تھا، تو اس طرح سے یا کعبۃ اللہ کہہ کر اللہ کے گھر کعبہ سے گویا وہ مدد مانگتے تھے، انہیں پکارا کرتے تھے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دیکھا ہمارے استاد کعبے کو پکار رہے ہیں، کعبہ تو ایک گھر ہے، یہ تو پتھروں کی دیواریں ہیں، ایک مقدس گھر ضرور ہے، لیکن
یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ رب کا گھر ضرور ہے، یہ بیت اللہ ضرور ہے، لیکن اسے بنایا گیا ہے، یہ بننے کا محتاج ہوا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جو خود نہیں بن سکتا وہ ہماری کیا بنا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، مانگنا تو اس سے چاہیے تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ اپنے استاد کی بھی اصلاح کر لی جائے۔ صبح کا وقت تھا، طلبہ استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس دن جلدی سے اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے اور جا کر استاد سے کہا ابھی طلبہ نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے سنائیے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ قرآن سنانے لگے، سورہ قریش کی تلاوت کر رہے تھے۔ لإلاف قریش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت۔ استاد نے کہا فليعبدوا رب هذا البيت۔ امام محمد بن عبد الوہاب دوبارہ پڑھتے ہیں لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت۔ استاد پھر روکتے ہیں فليعبدوا رب هذا البيت۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھنے لگے لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت۔ استاد ناراض ہونے لگے۔ استاد نے کہا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں فليعبدوا رب هذا البيت۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ہم نے تو آپ کو کعبے کو پکارتے ہوئے دیکھا ہے، آپ درس کے اختتام پہ کہتے ہو یا کعبۃ اللہ، قرآن کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنا ہے، اور آپ رب کو نہیں پکارتے ہو، اس گھر کو پکار رہے ہو۔ استاد کو سمجھ میں آیا کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، بس ماحول کے حساب سے ہماری زبانوں پر یہ چیزیں چڑھ گئی ہیں۔ استاد بڑے خوش ہوئے، انہوں نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو دعائیں دی اور کہا کہ آپ مستقبل میں بہت بڑے انسان بننے والے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے جب علماء، اساتذہ، اہل علم جن کی زبانوں سے باقاعدہ بعض مرتبہ اس طرح کے شرکیہ کلمات ادا ہو رہے ہوں تو بقیہ اس زمانے کے عوام کا کیا حال رہا ہوگا، کس طرح سے عوام گمراہی کے دلدل میں پھنسی رہی ہوگی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے شہر عیینہ میں تھے، باقاعدہ آپ نے وہاں کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک سے ہر ایک کو توبہ کر لینا ہے۔ اور وہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی سی درگاہ بنائی گئی تھی، جہاں لوگ جانور ذبح کرتے تھے، طواف کرتے تھے، عورتیں جمع ہوتی تھی، بچے بوڑھے، اور اس طرح سے باقاعدہ میلہ لگا رہتا تھا، گندگیاں پھیلی رہتی تھی، لوگ شراب کے نشے میں وہاں بیٹھے رہتے تھے، کئی طرح کے جرائم کا اڈا بن چکا تھا جیسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لوگوں کو نصیحت کی اور کہا کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ مسیلمہ کذاب سے لڑائی کرتے کرتے جنگ میں شہید کی شہادت حاصل کی تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے، اور ان کی قبر یہاں پر موجود ہے، اور آپ انہی کی قبر پر کھڑے رہ کر شرک کر رہے ہو۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کو عام کرتے کرتے شہید ہو گئے، اور تم ان کی قبر پر کھڑے رہ کر شرک کر رہے ہو۔ کتنی بڑی توہین ہے اس صحابی کی۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کا ذہن بنایا، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعی ہم غلط ہیں، لیکن
بدنसीबी थी बाद मुसलमानों की, जो बड़ी बड़ी हुकूमतों पर थे, ताकत पर थे, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की मुखालफत की, बाकायदा उनको कत्ल करने की भी कोशिश की गई। तो इस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह उयैना शहर से निकलकर दिरिया शहर की तरफ चले गए। वहाँ से करीब में एक दिरिया शहर था, वहाँ जाकर उन्होंने पनाह ली और वहाँ का एक मशहूर हाकिम था जिसका नाम है मोहम्मद बिन सऊद। मोहम्मद बिन सऊद को जब पता चला कि हमारे शहर में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह नामी एक शख्स आए हैं जो आलिम दीन है, वो तौहीद की दावत देते हैं, उनके शहर वाले उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, मारना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने शहर में उनका इस्तकबाल किया और उनकी तौहीद की दावत की मदद फरमाई। और ये मोहम्मद बिन सऊद वही मोहम्मद बिन सऊद है जिनके नाम से वो सऊदी अरब है। मोहम्मद बिन सऊद रहमहुल्लाह ने बाकायदा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का ताउन फरमाया और इस तरह से उनकी मदद से, उनके ताउन से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने बाकायदा पूरे इलाके को तौहीद का इलाका बना दिया। और आज आप देख रहे हैं उनकी खिदमत, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें इस तरह से रंग लाई कि वो पूरा का पूरा इलाका, सऊदी अरब मुल्क को आप जानते हैं, पूरे मुल्क में कहीं पर भी कोई शिर्क का अड्डा नहीं है। पूरा मुल्क शिर्क से पाक हो चुका है। एक आदमी की वो तहरीक, एक आदमी की वो दावत, उनकी वो तड़प, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे शागिर्द उनको अता फरमाए कि उनके शागिर्द वो मेहनतें की, इधर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इधर मोहम्मद बिन सऊद, इन दोनों ने बाकायदा तौहीद की दावत को आम इस तरह से कर दिया कि पूरा का पूरा खित्ता वो तौहीद का मरकज़ बन गया। आज दुनिया के बहुत से लोग उस जगह जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने इलाके में जब वापस पलटते हैं तो एक मुवाहिद बन कर आते हैं। अपने इलाके में पलटते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। जाने से पहले शिर्क में, कुफ्र में, तरह तरह के बिदात में मुब्तला थे। सिर्फ शहर में जाकर, मुल्क में जाकर काम करते हुए बाकायदा वो मुवाहिद बनते हैं और अपने इलाके में तौहीद के दाई बनते हैं। ऐसी दावत, ऐसी शख्सियत, ऐसे आदमी की कुर्बानियाँ जिनके बारे में बाकायदा दुनिया भर में और ख़ास तौर में बर्र सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में इस शख्सियत को जितना बदनाम किया जाता है, जितना इन पर लान तान किया जाता है, जितना बुरा कहा जाता है, दुनिया में कई तहरीकें चली हैं, दुनिया में कई लोगों ने तहरीकें शुरू की हैं, लेकिन उन तमाम तहरीकों में अगर सबसे कामयाब तहरीक कोई तहरीक है तो अक़ीदे तौहीद की तहरीक है, जो तहरीक की शुरुआत किया था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने। कुछ लोगों ने तहरीकें चलाई, नमाज ज़िक्र अज़कार, उसकी तरफ लोगों को बुलाया। नमाजें पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन शिरक भी करते हैं, दरगाहों पर भी जाते हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद मांग रहे हैं, बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं। कुछ लोगों ने तहरीकें शुरू की ज़कात और सदक़ात के नाम से, लोगों से माल जमा करना शुरू कर दिया, माल जमा करके गरीबों की मदद करना है, ये तहरीक चलाई, लेकिन वो भी शिरक में मुब्तला है, किताब और सुन्नत की तालीमात से दूर हैं। लेकिन जिस शख्स ने अक़ीदे तौहीद की दावत को आम किया था, ये तहरीक चलाई थी, उनका अक़ीदा भी दुरुस्त हुआ, वो नमाजी भी बने, वो ज़कात के पाबंदी करने लगे। इस तरह से बाकायदा अपने मुआशरे को बुराइयों से उन्होंने पाक कर दिया, नेक काम करने की लोगों में तरगीब भी आ गई और इस तरह से अक़ीदे तौहीद का अलमबरदार बनने की वजह से इस्लाम की सारी चीज़ें उनके अंदर दाखिल हो गई। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की इस तहरीक के बारे में कहा जाता है कि ये वहाबियत है। लोग वहाबी के नाम से बहुत से लोगों को बुरा भी कहते हैं, चिढ़ाते भी हैं, गालियाँ भी देते हैं, बदनाम भी करते हैं। आखिर ये लोगों ने लफ्ज़ वहाबी कहाँ से लाया? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी दावत वहाबियत है। मोहम्मद बिन सऊद रहमहुल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे आलिम की दावत वहाबियत है। उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, ज़िंदगी में कभी उनकी दावत को वहाबियत नहीं कहा गया।
لفظ وہابیت بعد میں خلافت عثمانیہ جو قبر پرستوں کی سرکاریں تھیں، باقاعدہ ان لوگوں کی شرارتوں سے اور ان کے ماتحت جو علماء کام کرتے تھے، ان علماء کی بددیانتی سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے ان کو وہابی کا نام دے دیا۔ اصل میں قدیم زمانے میں کتابوں میں لفظ وہابیت موجود ہے۔ ایک مشہور عالم دین ہے سعودی عرب کے، ڈاکٹر محمد بن سعد الشویعر، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ غور سے سنیں گے، آپ کو لفظ وہابیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تقریباً 1407 ہجری کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ افریقہ کے کسی علاقے میں مراکش میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کے گھر میں مدعو تھے۔ دعوت کی مجلس میں باقاعدہ 10-12 افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم سعودی عرب سے، آپ کے ملک سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وہابیت چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ وہابیت کو چھوڑ دیتے تو اچھا رہتا۔ آپ کا ملک اتنا اچھا ہے، آپ کے ملک کو ہم پسند کرتے ہیں، اتنا امن والا ملک، مگر آپ وہابیت کے نشے میں پڑے ہو، چھوڑ دو وہابیت کو۔ ڈاکٹر محمد بن سعد الشویعر انہوں نے پوچھا آپ کیا جانتے ہیں وہابیت کے بارے میں؟ کہا ہمارے پاس وہابیت کی گمراہی کا فتویٰ ہے۔ کہا کہاں ہے فتویٰ؟ تو باقاعدہ ایک کتاب نکالی گئی جو کتاب 13 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کی 11ویں جلد میں، المعیار نامی کتاب، اس کی 11ویں جلد میں ان میزبانوں نے بتایا کہ دیکھیں یہاں پر ایک سوال ہے، ایک سوال کیا گیا ہے مفتی صاحب سے، مفتی صاحب نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہماری بستی میں کچھ وہابی لوگ رہتے ہیں، انہوں نے مسجد بنائی ہے، ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں مفتی صاحب، جن کا نام مفتی علی بن محمد لخمی، انہوں نے جواب دیا کہ ان کی مسجد میں آپ نماز نہ پڑھو، ان کی مسجد کو منہدم کر دو، گرا دو اسے۔ وہابیوں کی مسجد نہیں بننی چاہیے، اور ان وہابیوں کو شہر سے بھی نکال دو۔ وقت کے بڑے مفتی کے پاس یہ سوال آیا کہ ہمارے شہر میں وہابی رہتے، ان کی ایک مسجد ہے، ان میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب نے اس طرح سے انہیں جواب دیا، مسجد گرا دو، ان وہابیوں کو شہر سے بھی نکال دو۔ آپ غور کیجئے، آج بہت سی جگہوں پر ہندوستان میں مساجد مخالف کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو اہل حدیث کی مساجد سے نفرت کرتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اہل حدیث کی مساجد کو منہدم کیا ہوا ہے۔ یہ مفتی علی بن احمد لخمی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ نکالا گیا اس کتاب میں۔ ڈاکٹر محمد بن سعد الشویعر نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کا یہ فتویٰ ہے، آپ کے عالم کا۔ کہا یہ مفتی صاحب کی تاریخ وفات کتنی ہے، کب ان کا انتقال ہوا؟ تو پتا چلا کہ 478 ہجری میں، 478 ہجری میں مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا یہ کتاب لکھنے والے کا انتقال کب ہوا؟ تو پتا چلا کہ 914 ہجری میں۔ اب غور کیجئے تاریخوں پر، فتویٰ دینے والے کا انتقال 478 ہجری میں ہو رہا ہے، یہ کتاب لکھنے والے کا انتقال 914 ہجری میں ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا گیا اچھا یہ بتائیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ پتہ چلا 1115 ہجری میں۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ ایک آدمی جو تقریباً 900 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، 900 سال پہلے ایک مفتی صاحب ان کی وہابیت کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں۔ یہ شخصیت جو 900 سال بعد پیدا ہو رہی ہے، وہ مفتی صاحب کو 900 سال کے بعد کا علم کہاں سے ہوا؟
فتویٰ کس کے بارے میں دیا جاتا ہے؟ جو سامنے موجود ہو، جو تحریک موجود ہو، جو تنظیم موجود ہو۔ ان کے بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات دیکھتے ہیں، آپ کی اسی کتاب میں آپ یہ دیکھیے وہابیت کس کو کہا جاتا ہے؟ کون سی وہابیت کے بارے میں سوال ہوا تھا؟ پتا چلا کہ وہ ایک ایسی وہابیت جس وہابیت نے اسلامی تعلیمات کا خاتمہ کیا تھا، حج کو منسوخ کر دیا تھا، جو باقاعدہ مسلمانوں میں بدعقیدگی پھیلایا کرتے تھے، اور وہ شخص جو اصل اس کا بانی تھا اس کا نام تھا عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم۔ عبد الوہاب بن عبد الرحمن بن رستم نامی شخص، اس کی یہ تنظیم تھی وہابی نامی، اور یہ افریقہ میں رہا کرتا تھا۔ پوچھا اچھا یہ بتائیے یہ عبد الوہاب بن رستم کا انتقال کب ہوا؟ پتا چلا 197 ہجری میں۔ 197 ہجری میں عبد الوہاب بن رستم کا انتقال ہوا، اس کے نام سے تنظیم بنی وہابیت۔ 478 ہجری میں ایک مفتی پیدا ہوتے ہیں، وہ اس وہابیت کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ وہابیت گمراہی ہے۔ جو وہابی کہتے ہیں حج نہیں کرنا ہے، حج ختم ہو چکا ہے، کتاب و سنت پر عمل ختم ہو گیا، اسلامی قوانین ختم ہو گئے، جو شرک کو پوری دنیا میں عام، پورے علاقے میں عام کر رہے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ وہ وہابیت کا فتویٰ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نام پر چسپاں کر دیتے ہو۔ باقاعدہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جو افراد تھے، جو افسران تھے، سب نے توبہ کر لیا، اور سب کو باقاعدہ اپنے کیے پر افسوس ہوا کہ ہم کس طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بدنام کیا کرتے تھے۔ آج تک بھی شمالی ہند، نارتھ انڈیا کے بڑے بڑے علماء اکرام وہی وہابیت کے فتوے کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر فٹ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہابیت گمراہی ہے، وہابیت ظلم ہے، وہابیت فسق ہے، وہابیت فلاں ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء جو عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں، دنیا کو دین کا علم دینے والے، اتنی جہالت والا کام، اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں اپنی قوم کو، وہ فتوے کو نکال کر یہ 1115 ہجری میں پیدا ہونے والے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نام پر چسپاں کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو یہ گمراہی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہندوستان میں باقاعدہ جس طرح سے مشہور تھا بہت پہلے بھی اور ابھی بھی، اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگوں کو ابھی صحیح سمجھ آ گئی ہیں، حقیقتیں کھلنے لگی ہیں، تو پتہ چلنے لگا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت سے علماء نے کس طرح سے جھوٹ پھیلایا ہوا تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہندوستان آئے ہوئے تھے، یہاں کے کچھ علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور باقاعدہ انہوں نے ان کے ہاتھوں میں ایک کتاب دے دی، اور ان سے کہا یہ کتاب ہے، یہ کتاب پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اس کتاب کے بارے میں تبصرہ کیجئے، کتاب کیسی لگی۔ انہوں نے دیکھا، کتاب پڑھا، عقیدے کی بہترین تعلیم، ان تعریف کرنے لگے کتنی اچھی باتیں ہیں، کتنا اچھا عقیدہ ہے، عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہوا ہے، شرک کا مکمل جڑ سے خاتمہ کیا ہوا ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ حقیقت میں جب ان کو کتاب دی گئی تھی، کتاب میں ٹائٹل نہیں تھا، شروع میں آخر میں جو کتابوں پہ نام ہوتے ہیں رائٹر لکھنے والوں کے، وہ نام پھاڑ دیے گئے تھے، بغیر ٹائٹل کی کتاب دے دی گئی۔ انہوں نے کتاب پڑھنے کے بعد بڑی تعریف کی۔ دوسرے دن وہ عالم نے، جس نے ان کو بغیر ٹائٹل کی کتابیں دی تھی، ٹائٹل والی کتاب لا کر ان کے ہاتھوں میں تھما دی، کہا یہ کتاب۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا اوپر رائٹر کا نام لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب، فوراً برا بولنے لگ گئے، کہا یہ کیسے؟ آپ نے جو بغیر ٹائٹل کی کتاب پڑھی ہے، اتنی تعریفیں کی ہیں، یہ وہی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، صرف نام دیکھ کر خامخواہ جھوٹی باتیں نشر کر کے، غلط فہمیاں پیدا کر کے
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا عقیدہ تم نے پڑھا، اس کی تعریفیں کی اور نام پڑھا تو غلط فہمی مبتلا ہو گئے۔ تو اس طرح سے باقاعدہ کئی لوگوں کو آج تک شبہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے وہ بے دین تھے، درود شریف کے مخالف تھے، کعبے کے مخالف تھے، مسجد نبوی کے مخالف تھے، وہ مسلمانوں کا قتل کرتے تھے۔ عقید توحید کی دعوت دینے والا آدمی وہ درود کا مخالف ہوگا، وہ کعبے کا مخالف ہوگا، وہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت تھی وہ دعوت سراپا توحید اور امن کی دعوت تھی۔ لوگوں نے وہابیت کے نام سے جو چیزیں پھیلا رکھی ہیں، جس میں تشدد ہے، جس میں بدعت و خرافات ہیں، اور جس میں نہ جانے کون کون سی غلط باتیں ہیں، اس کا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ عقید توحید کی اس تحریک کی تائید کرنے والے ہمارے ہندوستان کے علماء اہل حدیث ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل حدیث نے اس تحریک کا سپورٹ کیا، اس کی تائید کی اور کہا کہ واقعی جب دنیا میں توحید آئے گی تو امن آئے گا، شرک کا خاتمہ ہوگا، دنیا میں امن آئے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب لوگ ایمان لے آئیں اور شرک سے بچیں، شرک سے محفوظ ہو جائیں تو اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے۔ پتہ چلا کہ شرک یہ فساد ہے، توحید یہ امن ہے، توحید کی دعوت یہ امن کی دعوت ہے۔ ایک مالک کی دعوت، ایک مالک کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا جو حقیقی مالک اور خالق ہے، یہ باقاعدہ اپنے مالک کی فرما برداری کی دعوت ہے۔ اس مالک سے ہٹا کر ہزاروں لوگوں کی طرف بلانا باقاعدہ یہ دنیا میں فساد کی جڑ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ملک کو، پورا ملک توحید کا مرکز بنا ہوا ہے۔ شرک وہاں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، وہاں کی عوام آپس میں مل جل کر اتحاد سے رہتی ہیں، وہاں کے علماء ایک دوسرے کا احترام کر کے رہتے ہیں، وہاں مسلمان بھی محفوظ ہیں، وہاں غیر مسلم بھی محفوظ ہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا آدمی اس جگہ پر چلا جائے تو اس کی جان محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، اس کی تجارتیں محفوظ ہیں۔ ہر انسان، ہر مذہب کا آدمی وہاں جا کر باقاعدہ امن سے اپنے ملک کو واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے، یہ توحید کی دعوت کی برکت ہے، ایک اللہ کی، ایک معبود کی فرما برداری کی برکت ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ایسے ہی امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دنیا والوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کے فرما بردار بنو، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا رازق ہے، جو آپ کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، عبادت کا وہی مستحق ہے۔ اور ایسی ہی صورت میں دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عقید توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کے دلوں میں عقید توحید کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دے، انہیں بھی عقید توحید کا نمبردار بنا دے، انہیں بھی عقید توحید کا داعی بنا دے۔ ہمارے وہ بھائی جو شرک میں مبتلا ہیں، قبر پرستی میں، مزار پرستی میں اور نہ جانے کون کون سی برائیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بھی ہدایت دے دے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، غلط راستے پر چلے گئے، اللہ تو انہیں صحیح راستہ دکھا دے تاکہ وہ بھی صحیح راستے پر آ کر دنیا والوں کو صحیح راستہ دکھانے لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔